السلام علیکم ویورس، ناول 7 ایپیسوڈ نمبر 5۔ وہ اسے سنجیدگی سے سوال سمجھا رہا تھا۔ پہلے تو وہ اس کی غربت سے گھبرائی سی تھی، لیکن اس کا سیریس انداز دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ بیکار میں گھبرا رہی ہے، کیونکہ ضابط بہت دھیان سے سمجھا رہا تھا۔ اس لیے اپنی سوچوں کو جھٹلاتے ہوئے وہ بھی اپنے سوال پر دھیان دینے لگی، اور دھیان سے سمجھنے پر اسے جلدی سمجھ بھی آنے لگے۔ کل اس چیپٹر کا ٹیسٹ تھا اور وہ تقریباً اسے پورا چیپٹر ہی سمجھا چکا تھا۔ بڑا کچھ پڑھ لیں، ضابط نے مسکرا کر کہا تو اس نے جوش میں ہاں میں سر ہلایا۔ ضابط نے فوراً ہی ایک سوال نکال کر اس کے حوالے کر دیا کہ جو کچھ سمجھ میں آیا ہے کر کے دکھاؤ۔ ضابط نے کہا تو وہ خوشی سے جواب حل کرنے لگی۔ کل تک جو اسے بہت مشکل لگ رہا تھا، آج وہی اسے بہت آسان لگنے رہا تھا، اور اب وہ اسے آ بھی کیے تھے۔ اگلے 15 منٹ میں ہی وہ سارا سوال حل کر کے اس کے سامنے رکھ چکی تھی، اور اب ایک سائڈ سے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ اسے دیکھ کر بتائے کہ وہ صحیح ہے یا غلط۔ ضابط نے سوال چیک کیا جو کہ بالکل صحیح طریقے سے حل کیا گیا تھا۔ فائنلی میں نے تمہیں سمجھا دیا، ضابط نے مسکراتے ہوئے کہا تو احساس بھی مسکرا دی۔ چلو اب میرا معاوضہ نکالو۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کر چکا تھا، جبکہ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے گھبرانے لگی۔ اپنی کمر پر ضابط کی انگلیاں چلتے ہوئے محسوس ہوتے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ ضابط اسے خود پر جھکتا ہوا دیکھ کر وہ بے بسی سے آنکھیں بند کیے ہوئے سرگوشی آواز میں بولی، اس طرح تم مجھے مزید بے خود کر دو گی؟ وہ دھمکی دے رہا تھا یا اپنے جذبات بتا رہا تھا، وہ سمجھنے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ اسے اپنے لبوں پر سخت سی گرفت محسوس ہوئی، اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، لیکن مقابل تو ظالم بنا ہوا تھا۔ شاید آج وہ اس کی سانس روک دینا چاہتا تھا۔ جذبات کا طوفان شدت پکڑتا جا رہا تھا، اس کی گرفت میں اسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب اس نے ضابط کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کیا، اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکائے وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ اتنی شدت سے پیاس لگی ہے، دل چاہتا ہے تیری سانسیں پی جاؤں، وہ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ کل ٹیسٹ اچھے سے دینا۔ وہ ہلکے سے مسکرا کر اس کے قریب سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ احساس اپنی دھڑکنوں کا طوفان سنبھالتے کتابیں ایک طرف رکھ کر فوری اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اور چھوڑ دوں تمہیں، اسے کالج کے لیے نکلتا دیکھ کر آفر کی۔ ہاں کیوں نہیں، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ سر حیدر عرف ضابط حیدر شاہ میرا کیا لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے پہلے دن خود ہی کہا تھا کہ اپنا اور میرا رشتہ میں کسی کے ساتھ شیئر نہ کروں، اس نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ کالج کے اندر لے کر جاؤں گا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بس تمہیں کالج تک ڈراپ کر دیتا ہوں، پچھلی گلی میں اتار دوں گا، وہاں سے آگے خود چلی جانا۔ وہ مسکرا کر آئیڈیا دیتا باہر نکل گیا۔ یقیناً آج کی صبح اس کے لیے حسین تھی، اور اب شروع ہونے والا یہ سفر بھی۔ اس کے باہر نکلتے ہی احساس اپنا بیگ اٹھائے اور اپنے جذبات پر قابو کرتے ہوئے اس کی گاڑی میں آ گئی تھی۔ ہاں، کیونکہ اس کے ساتھ بیٹھنے کی خوشی تو اس کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سفر خاموشی سے گزر رہا تھا، وہ ہر تھوڑی دیر میں اسے دیکھتا تو مسکرا کر نظریں جھکا لیتی۔ اس کا یہ شرمیلا پن ضابط کے لیے اس کی جان تھا۔ اسے کالج کے قریب چھوڑتے ہوئے ضابط نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اپنے بے رحمانہ انداز سے اس کے گال کو نشانہ بنایا۔ تمہارے چہرے پر میری غربت کی سرخی بہت حسین لگتی ہے۔ اس کے اچانک اپنے قریب آنے پر پہلے تو وہ گھبرا کر اپنا دل تھام چکی تھی، لیکن اس کی اگلی جسارت نے اس کے پورے جسم میں سنسنی پلا دی تھی۔ کانپتے ہاتھوں کو قابو کر کے وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی، جبکہ اس کی حالت پر ضابط کہکہ لگا کر گاڑی سٹارٹ کرتا آگے بڑھ چکا تھا۔ ٹیسٹ کی کیسی تیاری ہے؟ زارا اداس بیٹھی تھی جب وہ اس کے پاس آ کر پوچھنے لگی۔ اتنی بری کہ دل کرتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کالج سے گھر بھاگ جاؤں، زارا منہ بسوڑ کر بولی تو اسے کل رات کا ضابط کا جملہ یاد آ گیا، تمہاری دوست زارا تم سے بھی زیادہ نالائق ہے۔ وہ ہلکی سی مسکرائی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چلو میں سمجھا دیتی ہوں، میری تیاری اچھی ہے، وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولی تو زارا کھل کر مسکرائی۔ تم نے کیسے تیار کیا؟ اتنا مشکل تھا؟ یہ مجھ سے تو نہیں ہوا، رات ساری بیٹھ کر لگی رہی ہوں، اس وقت بھی نیند آ رہی ہے۔ کیسے کیا تم نے؟ وہ پر امید سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ مشکل نہیں تھا، بس ٹھیک سے سمجھنے کی ضرورت ہی تھی۔ چلو آؤ میں تمہیں سمجھاتی ہوں، دیکھنا ابھی سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ بک کھول کر اسے سمجھانے لگی اور اس کے سمجھانے سے تھوڑی ہی دیر میں اسے سب سمجھ میں آنے لگا۔ اسے امید تھی کہ آج زارا اور اس کا دونوں کا ٹیسٹ اچھا ہوگا۔ ویسے یار تمہیں تو میتھس بالکل بھی پسند نہیں ہے، پھر تم نے یہ سبجیکٹ کیوں لیا؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں یاد آیا، تمہارا منگیتر آرمی ایجنٹ ہے نا، اور آرمی والے تو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اسی سے مقابلہ کرنا چاہتی ہو کیا؟ زارا چھیڑتے ہوئے بولی۔ منگیتر نہیں، شوہر، کتنی بار بتا چکی ہوں، ہمارا نکاح ہوا ہے۔ مجھے یہ منگیتر لفظ بالکل اچھا نہیں لگتا، اس میں نہ تو کوئی پاکیزگی ہے اور نہ ہی جذبات۔ شوہر لفظ سے کتنی لگن ہوتی ہے نا، اسے لیتے ہی وہ شخص آپ کے سامنے آ جاتا ہے جسے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا ہر جذبات جڑا ہوتا ہے۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ ہائے ظالم، یہ محبت! تم نے کبھی اسے بتایا کہ تم اس سے کتنی محبت کرتی ہو؟ ذرا آہ بڑھ کر کہنے لگی۔ محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ تو آنکھوں سے بیان ہو جاتی ہے۔ اور اب تم یہ محبت نامہ بند کرو اور جلدی سے یہ آخری 2 سوال حل کرو، اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ وہ اس کا دھیان ٹیسٹ کی طرف لگاتے ہوئے بولی تو زارا مسکرا کر اپنا کام کرنے لگی۔
وہ شخص بہت لکی ہوگا جو تم سے محبت کرتا ہے نا۔ جانے میں کب ملوں گی اس سے؟ ذرا سوال حل کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ احساس مسکرا دی۔ وہ تو بیچاری جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ نہ جانے اس سے پچھلے 1 مہینے میں کتنی بار مل چکی ہے۔ اس نے جیسے ہی کلاس میں قدم رکھا سب سے پہلے ٹیسٹ کے لیے کہا تھا۔ پچھلے 10 دن سے اس نے جو چیپٹر سب اسٹوڈنٹس کو سمجھایا تھا آج اس کا ٹیسٹ تھا۔ سب کو الگ الگ سوال لکھوا کر وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ کچھ لوگ اپنے سوالات حل کر رہے تھے جبکہ کچھ لوگ اگلے اور پچھلے ٹیبل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسے اپنے کالج کا دور یاد آ رہا تھا جب وہ اور شام یہی سب کچھ کرتے تھے۔ اس نے جان بوجھ کر سب کو الگ الگ سوال دیا تھا تاکہ کوئی بھی کسی کی مدد نہ کر سکے۔ سب پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے ایک نظر سدرا کو دیکھا۔ جب اس کی آنکھیں غصے سے بڑھ آئیں، سدرا اس کلاس سے باہر نکل جائیں۔ وہ جو کب سے اسے ہی دیکھ رہی تھی اس کی آواز پر چونکی۔ آپ کو شاید میری آواز نہیں آئی، میں نے کہا میری کلاس سے باہر نکل جائیں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ یہ نیا ٹیچر جب سے آیا ہے اس کی بےعزتی کیے جا رہا ہے، کتنے اشارے کر چکی ہے۔ وہ ہر طرح سے اس پر اپنے حسن کا جادو چلانے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن نہ جانے یہ کس مٹی سے بنا تھا، پر نہ تو وہ اس کے حسن کا کوئی اثر ہو رہا تھا اور نہ ہی وہ اس کے اشاروں کو سیریس لے رہا تھا۔ سدرا اسے گھورتے ہوئے اپنی سیٹ سے اٹھ گئی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے سدرا کی چمچیوں کا منہ بنا ہوا دیکھ کر زہرا اپنی ہنسی پر کنٹرول نہ کر سکی۔ بیچاری ہر طرح سے سر حیدر پر لائن مارنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن مجال ہے جو سر حیدر اسے نظر اٹھا کر بھی دیکھے۔ اس کے کان میں پھر سے پھسپھسائی تو وہ بھی مسکرا دی۔ زہرا کوئی مسئلہ ہے آپ کو بھی کلاس سے باہر جانا ہے؟ وہ ان دونوں کی سرگوشی سن تو نہیں پایا تھا لیکن کلاس میں ان کا یہ انداز حیدر کو برا لگا تھا۔ نہیں سر، میں تو پینسل مانگ رہی تھی، اور اس نے فوراً ہی اس کی ڈیسک سے پینسل اٹھائی۔ آپ کالج میں آ چکی ہیں زہرا، 1-1.5 سال میں آپ یونیورسٹی میں چلی جائیں گی، یہ اسکول کے بہانے بنانا چھوڑ دیں، وہاں سے گھورتے ہوئے بولا۔ زہرا شرمندگی سے سر جھکا کر اپنا پیپر حل کرنے لگی۔ آج صبح ہی یہ سوال اسے احساس نے سمجھایا تھا، وہ اس کی قسمت میں وہی سوال آیا تھا۔ ٹیسٹ ختم ہونے کے بعد جب حیدر نے سب کے پیپر اٹھائے اس کی مسکراتی نظروں نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ یقیناً ٹیسٹ بہت اچھا ہوا تھا، اس لیے وہ اتنی خوش تھی جبکہ ان دونوں کی مسکراہٹ کلاس سے باہر کھڑی سدرا بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ مریم، یہ احساس کا تو نکاح ہوا ہے نا؟ اس نے مریم کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سنا تو میں نے بھی یہی ہے، اس کا نکاح اس کے کزن کے ساتھ ہوا ہے۔ مریم نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ پھر بھی دیکھنا سر حیدر پر کیسے لائن مار رہی ہے، اور سر حیدر بھی اس میں انٹرسٹڈ لگتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو مریم نے نام میں گردن ہلائی۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، غلط سوچ رہی ہو۔ ویسے بھی سر حیدر کچھ زیادہ اسٹرکٹ ہیں، یاد نہیں سر نے پہلے ہی دن کتنی بری طرح سے ڈانٹا تھا۔ مریم نے اس کی بات کی نفی کی تو سدرا نے بھی سر ہاں میں ہلا دیا، لیکن دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں مرچی چبھی تھی۔ سن، مجھے تھوڑی سی انفارمیشن ملی ہے۔ وہ ابھی آفس روم میں داخل ہوا تھا۔ کالج کی طرف سے انہیں ایک الگ روم ملا تھا جو اس کالج کے پرنسپل کی طرف سے شام اور اسے اسپیشل دیا گیا تھا۔ کالج میں پرنسپل کے علاوہ اور کوئی یہ وجہ نہیں جانتا تھا کہ وہ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں۔ لاسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے واحد، اس پر شک ہے مجھے۔ جب میں کلاس سے باہر نکلنے لگا تھا وہ کالج سے پیچھے کی طرف اس کو بلا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بات بدل دی، پر 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پیچھے ہے کچھ گڑبڑ۔ لاسٹ ایئر کا واحد کون؟ چشمش، وہ جو لاسٹ ایئر فرسٹ آیا تھا؟ ہاں وہی، مجھے 100% یقین ہے اس کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہونے والا ہے۔ یار وہ کافی زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ میرے جانے سے پہلے کوئی بات ہو رہی تھی لیکن میرے جاتے ہی بات بدل دی۔ کس کو شک نہ ہو اس لیے میں نے بھی اگنور کر دیا۔ مجھے لگتا ہے نظر رکھنی پڑے گی اس پہ، یہ ہمیں کسی نہ کسی سراغ تک ضرور پہنچا دے گا۔ مجھے پورا یقین ہے واحد کو فالو کرنے سے ہم یہ کیس جلدی حل کر سکیں گے، شام نے یقین سے کہا۔ ٹھیک ہے تو پھر انتظار کس بات کا، واحد پر نظر رکھنے کے لیے زائم کو لگا دو، ضابط نے کہا۔ زائم، وہ جو نیا اسٹوڈنٹ ہے، وہ جو کہہ رہا تھا کہ 5 سال پہلے اس کی کسی مجبوری کی وجہ سے اپنی پڑھائی چھوڑ دی، اب کمپلیٹ کرے گا، وہ اپنا آدمی ہے کیا؟ شام نے اسے گھورتے ہوئے پوچھ رہا تھا کیونکہ کل اس نے اس کو اچھا خاصا ڈانٹ دیا تھا۔ ہاں وہی، ضروری نہیں کہ ٹیچر ہی ہو، وہ ہمارے ساتھ اس کیس میں کام کر رہا ہے، ضابط نے بتایا تو شام کو اب اس کے غصے کی وجہ سمجھ آئی۔ ایک بات کنفرم تھی، اگر شام کو کہیں اکیلے میں مل گیا تو وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ اس نے اسے کہا تھا کہ عمر میں تم مجھ سے بھی بڑے ہو اور ابھی تک کالج اسٹوڈنٹ ہو۔ خیر جو بھی تھا اب کیس کو حل کرنا ہی تھا۔